السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں اس وقت کرناٹکا کے شہر ٹمکور میں موجود ہوں، اور ٹمکور کے اندر ویسے بھی بہت اولیاء اللہ کے مزارات موجود ہیں، لیکن اس وقت میں جہاں موجود ہوں یہ درگاہ ہے حضور سید شاہ مرتضیٰ بادشاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے بارے میں مشہور ہے، ان کو قطب ٹمکور بھی کہا جاتا ہے، اور بہت ہی یہ پرانا مزار شریف ہے۔ آپ یہ میرے پیچھے جو درگاہ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت کا مزار اقدس ہے۔ انشاءاللہ میں درگاہ کے اندر بھی ابھی حاضر ہوں گا، اور انشاءاللہ آپ کو اندر کا بھی نظارہ کرواتا ہوں۔ بولو سلامت رگے قادری آستانہ، سلامت رگے مصطفیٰ کا گھرانہ، سلامت رگے مصطفیٰ کا گھرانہ، سلامت رگے سلامت رہے۔ اب ہم مین گیٹ سے اندر کی طرف آ چکے ہیں، اور اندر آنے کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ قبرستان نظر آتا ہے۔ بائیں سے لے کر دائیں تک آپ دیکھیں یہ مکمل قبرستان ہے، اور یہ بہت ہی بڑا قبرستان ہے، پیچھے بھی نظر آئے گا آپ کو، اور سامنے حضرت کا مزار ہے۔ اور یہ چیزیں میں نے اکثر جگہوں پر دیکھی ہے کہ جہاں کہیں کسی اللہ کے ولی کا مزار ہوتا ہے تو وہاں آس پاس قبرستان ضرور ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ یہ روایت مشہور ہے کہ جب کسی قبرستان کے اوپر سے کسی طالب علم کا گزر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 40 دنوں کے لیے اس قبرستان والوں پر سے عذاب الہی کو اٹھا لیتا ہے۔ اگر کسی طالب علم کے قدم میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے قدم کی برکت سے 40 دنوں کے لیے عذاب الہی کو اٹھا لیتا ہے، تو ذرا سوچیں جس قبرستان میں کوئی اللہ کا ولی مدفون ہو تو پھر اس قبرستان کی کیا ہی بات ہوگی۔ ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس قبرستان والوں پر سے اس ولی کی برکت سے عذاب کو اٹھا لیتا ہوگا، یا کم سے کم عذاب میں تخفیف تو ضرور ہوتی ہوگی۔ اور اب ہم یہاں سے اندر کی طرف جا رہے ہیں، سامنے ہی آپ یہ خوبصورت مزار دیکھ رہے ہیں۔ یہ راستہ مسجد کی طرف جاتا ہے، اور یہ بورڈ ہے، اس میں کچھ انسٹرکشنز لکھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ درگاہ کے بند ہونے کا وقت ہے۔ اندر جانے سے پہلے آپ یہ مکمل نظارہ کریں کہ ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت اس کی بناوٹ ہے، اور یہ کوئی آج کا مزار نہیں ہے، یہ تقریباً 350 یا 400 سال پرانا مزار شریف ہے۔ آپ دیکھیں اندر سے یہ کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے، ماشاءاللہ کتنا ہی خوبصورت منظر ہے۔ درود شریف پڑھتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرماتا ہے۔ آپ جس مزار کی آپ ابھی اس وقت زیارت کر رہے ہیں یہ حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے والد محترم حضور سید شاہ مومن بادشاہ قادری البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کرناٹکا میں اسی شہر ٹمکور کے اندر ایک قریہ ہے جس کا نام ہے کسرمڑو شریف، آپ وہاں مدفون ہیں، اور جن کو آپ اب دیکھ رہے ہیں یہ انہی کے شہزادے ہیں جن کا نام ہے حضور سید شاہ مرتضیٰ بادشاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مزار ہے، گنبد بھی بڑا خوبصورت لگا۔ اچھا، میں زیارت کر ہی رہا تھا کہ مجھے ایک چیز نظر آئی، یہ شخص دیکھیں آپ، یہ سجدہ کرتا ہوا نظر آیا مجھے۔ بھائی، مزاروں کو ہم زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو چیزیں مجھے اچھی لگیں گی نا ان چیزوں کی تو میں تعریف کروں گا، لیکن جو چیزیں شریعت کے خلاف اگر کچھ کام ہوگا ہم ایسے کاموں کی مذمت ضرور کریں گے۔ یہ جو شخص سجدہ کر رہا ہے
اب کچھ لوگ کہیں گے یار یہ تو سجدہ نہیں کر رہا تھا، یہ چوم رہا ہے۔ بھائی چومنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ جلدی سے چوم کے اٹھ جائیں، اور چومنے کے لیے مکمل جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ شخص بہت دیر تک اس طرح سے اپنے سر کو جھکائے، بہرحال میں نہیں جانتا کیا کر رہا ہے، لیکن دیکھنے والا تو یہی کہے گا نا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے۔ بالکل، اور مزاروں کو سجدہ کرنا حرام ہے، اور طواف کرنا بھی حرام ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، اب سامنے وہ شخص دیکھ رہے ہیں، وہ بھی طواف کرتا ہوا مجھے نظر آیا، اور اس سے پہلے کچھ عورتیں طواف کر رہی تھیں جن کا ویڈیو میں نے نہیں بنایا۔ تو سجدہ کرنا یا طواف کرنا یہ سخت حرام ہے، اور یہاں تعویلیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سجدہ نہیں ہے تو یہ ہے وہ ہے، کچھ نہیں بھائی، ہم ایسا کام ہی کیوں کریں جس کی وجہ سے مجھ پر کوئی انگلی اٹھا سکے؟ کرنا ہی نہیں چاہیے نا، سیدھی سی بات۔ تو مجھے یہ چیز نہیں اچھی لگی۔ بہرحال میں نے وہاں کچھ کہا نہیں، ورنہ بات کچھ زیادہ ہو سکتی تھی، اسی لیے اب ہم وہاں سے باہر آ چکے ہیں، اور اب ہم اس طرف جا رہے ہیں جہاں پر حضور مرتضیٰ بادشاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ خاص مریدوں کی قبریں ہیں۔ آپ یہ قبور دیکھ رہے ہیں، یہ 11 قبریں ہیں حضور سید شاہ مرتضیٰ بادشاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں کی یہ قبریں ہیں، اور ماشاءاللہ مکمل ایک لائن سے ساری قبریں ہیں، بہت اچھی بناوٹ ہے، اور مجھے بہت اچھا لگا یہاں کی زیارت کر کے، مجھے بڑا سکون آیا۔ لیکن وہ جو میں نے کچھ چیزیں بتائی بس وہ مجھے اچھی نہیں لگی۔ اس کے علاوہ میں ابھی یہاں دیکھ ہی رہا تھا کہ میری نظر پڑی یہاں کچھ کتابوں پر۔ آپ یہ دیکھیں، یہ کتابیں کوئی عام کتابیں نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن مقدس ہے، اور ایک قرآن نہیں ہے، کئی سارے قرآن یہاں رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید یہاں اس طرح رکھا ہوا ہے جیسے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور رکھا کہاں ہے؟ جہاں کچرا رکھا جاتا ہے، جو چیزیں ضرورت کی نہیں ہے وہ چیزیں جہاں رکھی جاتی ہیں وہیں یہ قرآن رکھے گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ بھی قرآن ہے لیکن کنڑا زبان ہے یہ قرآن، تو یہ بھی غلط ہے، مجھے نہیں اچھا لگا۔ یہ سورہ یاسین شریف ہے، نیچے دینیات ہے، تو یہ سب دیکھ کر میں نے وہاں کے لوگوں سے کچھ بات کی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہاں سے ہم اس کو اٹھوا لیں گے۔ تو دیکھیں یہ اس بیگ کے اندر کیا خستہ حالت میں یہ بیگ ہے، اور اس کے اندر سورہ یاسین شریف رکھا ہوا ہے، اور کچھ قرآن مقدس کی آیتیں ہیں، اور دینیات ہے۔ یہ چہل ربنا ہے، مطلب قرآن مقدس کی وہ 40 آیت مبارکہ جو دعائیہ آیتیں ہیں وہ اس کے اندر ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی قرآن مقدس ہے، تو ان قرآنوں کو یہاں اس طریقے سے لاوارث چھوڑ دینا یہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ بہرحال ہم وہاں سے نکل کر اب ہم مسجد کی طرف جانے لگے، اور یہ بھی مجھے بہت اچھی بات لگی کہ ہر مزار کے ساتھ مسجد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ہے مسجد مرتضیٰ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، چھوٹی سی مسجد ہے لیکن اچھی ہے، اور یہ ہونا اس لیے ضروری ہے ہر مزار کے ساتھ کیونکہ جب زائرین آتے ہیں تو نماز کا وقت ہوتا ہے، تو نماز کے لیے کوئی ایک جگہ تو ہونی چاہیے، تو اسی لیے مزار کے ارد گرد مسجد کا ہونا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہ چھوٹی تھی، پھر بعد میں اس کو وسیع کی گئی، یہ صحن ہے مسجد کا، اور جمعہ کے دن کیونکہ لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں اسی لیے اس کو بڑھا دیا گیا، اوپر بھی بنایا گیا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ تھا ویڈیو، اور اچھا لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔